آزاد کشمیر کے جنرل الیکشن کا فیز 3 جو ہے وہ ہو رہا ہے اس وقت، اور فیز 3 کے جو پونچھ ڈویژن ہے اس کے 2 اضلاع حویلی اور باغ کے 4 حلقوں میں جو ہے وہ اس وقت پولنگ جو ہے وہ صبح 8 بجے سے جاری ہے۔ جو باقی پونچھ ڈویژن کے 2 اضلاع ہیں راولا کوٹ اور پلندری، وہاں پہ جو اس وقت دھرنا موجود ہے، تو ان حلقوں کا الیکشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ آگے ضمنی الیکشن میں لے کے جا رہا ہے، کیونکہ آزاد کشمیر کی حکومت نے بھی اور فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ مناسب سمجھا کہ دھرنے والوں کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے تاکہ وہ جو الیکشن کو روکنا چاہتے تھے انہیں اب یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ الیکشن وہ نہیں روک سکے، اور آزاد کشمیر کے عوام نے اپنا مینڈیٹ جو ہے وہ اپنے منتخب نمائندوں کو دے دیا ہے، اور منتخب نمائندے جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالی آج فیز 3 کے الیکشن مکمل ہونے کے بعد جو ہے حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ شروع ہوگا، اور آزاد کشمیر میں آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ سے جو ہے وہ ایک منتخب حکومت جو ہے وہ قیام پذیر ہوگی، اور وہ آزاد کشمیر کے مسائل کو، معاملات کو، مشکلات کو جو ہے وہ جمہوری انداز سے جو ہے وہ ان کو ریزالو کرے گی۔ تو امید ہے کہ یہ دھرنے والی قوتیں جو ہیں وہ اب جب اپنے اس بنیادی مقصد میں کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو اپنے حق کے رائے دہی سے روکا جائے اس میں ناکام ہو چکی ہیں، تو ان کو جو ہے وہ سمجھ آ چکی ہے، اور وہ اپنا جو ہے یہ احتجاج جو ہے وہ اس کو واپس لیں، دھرنا جو ہے وہ ختم کریں، تاکہ ان سیٹوں کے اوپر بھی جو ہے وہ ضمنی الیکشن کے ذریعے ان کے نمائندے جو ہیں اس علاقے کے ان حلقوں کے وہ بھی جو ہے وہ اسمبلی کو جو ہے وہ جوائن کریں، اور جو منتخب حکومت ہے وہ جو جائز مطالبات یا مسائل ہیں ان کے اوپر ضرور وہ عمل کرے گی، لیکن جن عناصر نے ہتھیار اٹھائے ہیں، جن عناصر نے آزاد کشمیر کے جو ہے وہ عوام کو جو ہے وہ ورغلانے کی اور آزاد کشمیر کی تحریک آزادی جموں کشمیر کو سبوتاژ کرنے کی اور ریاست کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی اور دشمن کے ہاتھوں میں کھیلنے کی جو کوشش کی ہے، تو ایسے عناصر کو جو ہے وہ ان مقدمات کو بھی اور قانون کو بھی جو ہے وہ فیس کرنا پڑے گا، اور اپنے ان جرائم کا جو ہے وہ حساب دینا پڑے گا۔ تو آج ان حلقوں میں حویلی اور باغ کے جو ہے وہ حلقوں میں صبح 8 بجے سے جو ہے وہ رائے دہی کا عمل جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ جاری ہے۔ اکا دکا جو ہے وہ واقعات ہوئے ہیں۔ حویلی کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جو ہے وہ واقعہ ہوا کہ وہاں پہ کچھ لوگوں نے جو ہے وہ وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کا جو لوگ تھے ان سے کوئی ریکارڈ وغیرہ یا چھیننے کی کوشش کی، لیکن فوری طور پہ وہاں پہ کیونکہ QRF کوئک رسپانس فورس میں رینجرز اور آرمی کے جوان جو ہیں وہ شامل ہیں، تو انہوں نے فوری طور پہ وہاں پہ پہنچ کے جو ہے وہ اس صورتحال کو قابو کیا اور وہاں پہ جو ہے وہ پولنگ کے عمل کو جو ہے وہ شروع کروایا۔ اسی طرح سے باغ کے ایک حلقے میں بھی جو ہے وہ 3 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر جو ہے وہ پولنگ کے عمل کو روکنے کی کوشش کی گئی۔ مبینہ طور پہ تو وہاں پہ جو پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں ضیاء قمر صاحب،
ان کے لوگ جو ہے وہ اس معاملے میں ملوث تھے، لیکن بہرحال وہاں پہ بھی کیو آر ایف کے لوگ پہنچے ہیں اور انہوں نے وہاں جا کے وہاں جو ہے وہ شروع کروایا ہے. اور اس کے علاوہ ان معمولی واقعات کے علاوہ کوئی جو ہے وہ وائلنس جو ہے وہ رپورٹ نہیں ہوئی. ایک دیر کوٹ کا جو حلقہ ہے وہاں پہ ناڑا کوٹ ایک جگہ ہے، تو وہاں پہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر ووٹ کاسٹ کرنے آئے ہوئے ایک بزرگ کو جو ہے وہ وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے. تو یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ آج دوبارہ حسب سابق جو ہے وہ اپنی ہار کو، اپنی شکست کو جو ہے وہ دھاندلی کے ذریعے کور کرنے کی جو ہے وہ کوشش آج بھی جو ہے وہ جاری کی ہوئی ہے، لیکن آج کچھ ہلکی آنچ پہ ہے. آج پہلے جیسا جو ہے نا وہ جوش و جذبہ نہیں ہے. تو میں نے اس واقعے کا ذکر اس لیے کر دیا کہ کہیں ان بزرگوں کو بھی وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا ایک اور ورکر جو ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ شہید ہو گیا ہے. تو یہ بزرگ جو ہیں یہ ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ ناڑا کوٹ کے مقام پہ حلقہ جو LA-14 ہے دیر کوٹ، تو وہاں پہ جو ہے وہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور واقعہ جو ہے رپورٹ نہیں ہوا. جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں وہ پوری مستعدی سے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی جو ہے وہ سر انجام دے رہی ہیں، اور QRF جو ہے اس کا ایک ایکسٹرا کور جو ہے وہ پورے اس عمل کو جو ہے وہ حاصل ہے. تو آج اس عمل کے مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ آزاد کشمیر کا الیکشن جو 3 فیزز ہیں وہ مکمل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت سازی کا جو ہے وہ عمل شروع ہوگا. اور اب تک کے جو رزلٹس ہیں ان کو پیش نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ اکثریت کے ساتھ، بلکہ راؤنڈ اباؤٹ 2/3 میجورٹی سے جو ہے وہ آزاد حکومت بنائے گی. اور انڈر دی لیڈرشپ آف میاں نواز شریف، جس طرح سے PMLN نے الیکشن کے دوران وعدہ کیا ہے، تو تعمیر و ترقی کا جو ہے وہ دور انشاءاللہ تعالی آزاد کشمیر میں جو ہے وہ شروع ہوگا. ہمارے جو پیپلز پارٹی کے دوست جو ہیں وہ آج بھی اور کل بھی جو ہے وہ اس بارے میں جو ہے وہ بات کرتے رہے ہیں کہ جی فلاں جگہ پہ دھاندلی ہوئی، فلاں جگہ پہ دھاندلی. آج تک انہوں نے کسی قسم کا ثبوت جو ہے وہ ماسوائے اس کے کہ جی فلاں جگہ پہ جی 80% پولنگ ہو گئی، فلاں جگہ پہ 85% ہو گئی. دیکھیں آزاد کشمیر میں ایک تو صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ ایک بڑا فیملی اور برادری سسٹم جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. پہاڑ پہ یا کسی جگہ پہ ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کی اگر آبادی وہاں پہ 230 ووٹ ہیں، تو جو لوگ فوت ہو گئے ان کے علاوہ باقی لوگوں کے ووٹ جو ہیں وہ وہاں پہ جو ہے وہ کاسٹ ہونا کوئی ایسی حیران کن بات نہیں ہے. اور بعض جگہوں پہ ایسا ہوا ہے، اور بعض جگہوں پہ وہاں پہ جو ہمارے مخالف کینڈیڈیٹ ہیں جو کل شکایت کر رہے تھے چوہدری یاسین صاحب کہ جی میرے مخالف امیدوار کے جو ہے وہ ان کی جو اپنی یونین کونسل ہے یا ان کا اپنا پولنگ اسٹیشن ہے تو وہاں پہ 80% ووٹ کاسٹ ہو گئے، جبکہ موصوف کا خود جو ان کا پولنگ اسٹیشن ہے وہاں پہ 96% جو ہے وہ ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. اس کا ثبوت بھی جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پیش کیا تھا. تو آزاد کشمیر میں جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت ود دی سپورٹ آف فیڈرل گورنمنٹ اور جو وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کی مدد سے جو ہے وہ ایک شفاف، فری اور فیئر الیکشن جو ہے ان کا انعقاد جو ہے وہ ممکن ہوا ہے. اور آزاد کشمیر کے عوام اپنی جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کا جو انہوں نے اظہار کیا ہے تو اس کے مطابق جو ہے وہاں پہ انشاءاللہ تعالی اسمبلی اور اس کے بعد جو ہے وہ حکومت سازی کا عمل جو ہے وہ عمل میں لایا جائے گا. میں امیر مقام صاحب سے کہتا ہوں وہ بات کریں، اس کے بعد پھر آپ کے کویشچن لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں جو اسٹیج پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہمارے دو بھائی ان کی تعارف بھی کراؤں گا. ڈاکٹر مصطفیٰ بشیر صاحب جو سابق وزیر بھی رہے اور اسی دفعہ بھی MLA بن چکے ہیں اور کافی 8-9 ہزار لیڈ سے بن چکا ہے. اس کا وہی سے تعلق ہے مظفر آباد AJK سے. اور شفقت صاحب ہمارا لائر سینئر ہمارا پارٹی کا وہ وہی سے تعلق رکھتے ہیں AJK سے. میں سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ کی شکریہ ادا کرنے کے بعد وہی کشمیری عوام کا اپنی طرف سے اپنی پوری پارٹی کی طرف سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو اعتماد کیا، یقین کیا ہمارے لیڈرشپ کے وعدوں، ان کے ماضی حال اور سب کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے وہی پی ملن کو ووٹ کیا. تو ہم ان کا وہی تہ دل سے مشکور ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے دے کہ جو وعدے ان کے ساتھ کیے انشاءاللہ تعالیٰ ان کو آگے لے کے جائے اور ان کو مایوسی نہ ہو. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ وہی بات ہے چور مچائے شور والا، کہ یہ کس طرح ایک عجیب سی انہوں نے پلاننگ بنایا ہے اور اسٹریٹجی بنائی ہے. ہمیں سمجھ نہیں آتا. رات کو انہوں نے وہی کمپلینٹس لکھی ہوئی ہے اور رات جو میں صبح میں 9 بجے اٹھ گیا تو 9 بجے سے دیے کہ ادھر دھاندلی ہو رہی ہے اور ادھر دھاندلی ہو رہی، تو ساری رات بیٹھ کر لکھ کر دیا ہے اور 1 بائی 1 ریلیز کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. بہت افسوس کی بات ہے کہ صبح 9 بجے سے انہوں نے سٹارٹ لیا اور کبھی ایک لیڈر آتا ہے کبھی دوسرا لیڈر آتا ہے. تو ہمیں یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی کہ ان کو اس سے کیا ملے گا اور کیا حاصل ہو. ہم نے تو ان کو یہی بھی کہا ہے کہ وہی کشمیری عوام کا اس دن ہم کہہ رہے تھے وہی جو لوگ ان کا بھی جلسہ تھا ہمارا بھی تھا اور میں آ گئی اور حویلی کا جلسہ بھی آپ نے دیکھ لیا اور اس میں لوگ بھی دیکھ لیے کہ کتنے ہزار لوگ تھے. میں نے تو کہا یہ پولنگ سے پہلے آپ دیکھ لیں جب ہم اس طرح بچے تھے، مجھے یاد ہے اس زمانے میں سوات میں لوگوں کو گنتے تھے ایک لائن میں کھڑے ہو کر کے فلاں بندے کے ساتھ اتنے اور فلاں بندے کے ساتھ اتنے. تو ہم نے تو یہ کہا کہ آؤ دیکھو اپنے جلسے میں بھی لوگ بھی دیکھو اور ہمارے میں بھی دیکھو اور ان کا جذبہ اور وہی پیار محبت بھی دیکھو. وہی پی ملن کے ساتھ ہو تو ایک ہی نئی دنیا نے دیکھ لیا. تو اس طرح کوئی نئی بات تو ہے نہیں. وہ اپنے خالی جلسے اور یہ دیکھ کر تو پہلے سے ان کو اندازہ لگتا ہے کہ کیا لوگ کس سائڈ پر جا رہے ہیں. تو یہ بات وہی رونا دھونا اور روزانہ الزامات لگانا ہمارے وہی میں کل ان کی پریس کانفرنس بھی دیکھا. مجھے حیرت ہوئی انہوں نے جو اعتراضات لگائے. سب سے پہلے کہا کہ ہم مرحلہ وار کے خلاف تھے. تو جو آپ کے خلاف تھے تو آپ کی وہی مخالفت کدھر گئی؟ یہ تو آپ کی حکومت تھی، آپ کی گورنمنٹ تھی. انہوں نے حالات واقعات کو دیکھ کر کے یہ حالات ہے کشمیر کی، ہمیں کیا کر لینا چاہیے، تو جائنٹلی ایک فیصلہ دیا. اگر اسی ٹائم آپ کے کوئی تحفظات تھے آپ سامنے رکھے تو اس ٹائم تو کوئی بات ہوئی نہیں. دوسری بات یہ کہ پنجاب سے لوگ آئے اور پولیس کی نفری ہے. کیا وہ سندھ سے نہیں آئے ہوئے؟ سندھ والے بھی آئے ہوئے اور پنجاب والے بھی آئے. سب کو انہوں نے کہا اور KP والوں سے بھی کہے وہی بھی آئے ہوئے. تو یہ بات کرنے کہ پنجاب سے کوئی پولیس ہے اور خاص مقصد کے لیے، مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے کہا کہ 2016 میں تو ماشاءاللہ وہ 2016 کی الیکشن وہی آپ تاریخ ہسٹری میں دیکھیں وہی شفاف الیکشن ہوا تھا اور سب کے سامنے، اور ابھی بھی لوگ اس کو یاد کر رہے کہ کس طرح ہوا. اور یہ دوسرے بات ہے وہی جو ان کے ساتھ انہوں نے جو ہاتھ کنڈے میں اس پر جانا نہیں چاہتا. یہ شکایت اب ہمیں بھی آ رہے تھے پہلے سے کہ اس کی DCA کر رہے ہیں، اس کے کمشنر DIG جو انہوں نے لوگ لگائے ہوئے سارے ان کے افسران ہیں، وہی لوگ یہ کر رہے وہ کر رہے. مگر ان سارے باتوں کے باوجود بھی آپ دیکھ لیں، پہلے بھی دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا. اپنے لوگوں کو وہی سندھ سے بھی بلایا، دوسرے جگہوں سے بھی بلایا، سارے وہی موجود ہے. مگر عوام کا ایک لہر ہوتا ہے، ایک ویو ہوتا ہے جو ایک سائڈ پر ہوتے ہیں، تو پھر بھی وہ ہار گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی ہاریں گے. وہ پہلے سے لوگوں نے دیکھ لیا. تو اس کے پیچھے اور یہ روز بروز یہ ہو گیا وہ ہو گیا اور فلاں ہو گیا، اور صبح سے 9 بجے سے یہ بڑی تعجب کی بات ہے. ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ اس میں کیا ملتا ہے کہ اس کو یہ میسج ان کی تعریف کرانے چاہیے تھے کہ وہ ایک بڑی پارٹی ہے پاکستان کی. وہی انتخابات ہونا کشمیر میں اور لوگوں کا اتنے بڑے تعداد میں نکلنا بہت بڑی کامیابی ہے.
وہی کشمیری عوام کی بھی کامیابی ہے اور اسٹیٹ کی بھی کامیابی ہے. تو ان کو اس کو داد دینا چاہیے تھا کہ ان حالات میں کہ لوگ کہتے 5% نہیں نکلیں گے, 10% نہیں نکلیں گے, ہر طرف سے لوگ نکل گئے اور انہوں نے یہ میسج دے دیا, یہ میسج دیا کہ ہم اپنے رائے اور اس میں بالکل انڈیپینڈنٹ ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ نظام جمہوری نظام آگے چلے. ابھی یہ رونا دھونا کہ ہمیں لوگوں نے کیوں ووٹ نہیں دیے, بار بار یہ بات ہے نا, نیٹ شل تو اس کا یہ کہ لوگوں نے ہمیں کیوں ووٹ نہیں دیا اور ہمیں کیوں سیٹیں نہیں مل گئے. تو جس طرح میں نے پہلے بات کی, یہ تو ہمارا کام نہیں ہے, نہ پارٹی کا کام ہے, نہ کسی اور کا کام ہے, نہ وہی الیکشن کمیشن کا کام ہے, نہ کسی اور کا ہے. یہ تو وہی کہ عوام کا کام ہے. یہ ان سے پوچھے کہ انہوں نے ان کی کارکردگی اور ان کے وعدے دیکھ لیے, جو وہی اسٹیج پر بات کرتے تھے ان کو بھی دیکھ لیا, ان پر یقین نہیں آیا, اور ہمارے لیڈرشپ کو دیکھ لیا اور اس کی ماضی کی ان پر یقین آیا. تو اس سوال کو کسی اور کے ساتھ لنک کرنا کہ ہمیں کیوں نہیں ملا, تو یہ ان کو خود بیٹھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے, اس کو آگے لے کر جو ان کی خامیاں اور کمزوریاں ہیں ان کو دور کر لینا چاہیے, بجائے اس کے کہ یہ روزانہ وہی لگے ہوئے ہیں کہ یہ داندھی ہو گیا, وہ داندھی ہوا, سب کچھ آپ کے. ایک بات سنیں, یہ بہت انہوں نے کل بھی کہی کہ ہماری بات سنیں, یہ کتنی تعجب کی بات ہے کہ آپ کا صدر خود اس کا اپنا ذاتی پولنگ سٹیشن میں وہ گیا ووٹ پول کرنے کی, اس کے اپنے وہی جو مخالفین ہیں ان کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی. تو اس میں آپ کس سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر نے ہمیں سیکیورٹی نہیں دی, اس کے ساتھ سیکیورٹی نہیں, آپ کے ساتھ سیکیورٹی ہے, آپ کے پرائم منسٹر کے ساتھ ہے, ان کو لکھ دیتے. تو یہ کوئی بات ہے, کوئی جسٹیفیکیشن ہے کہ ہمارا وہی ہوم پولنگ اسٹیشن پر گیا اور ہمارا کسی کے ساتھ ہاتھا پائی ہوئی ہے. اس کے بھی یہ لوگ ہے ذمہ دار. مگر ہم امید رکھتے ہیں کہ جس طرح پہلے ان کے ان ساری باتوں کے باوجود ان کشمیری عوام نے ساتھ دیا, وہی پی ملین کا, اور ہم وہی گئے, ان کا جذبہ اور ولولہ دیکھا, اور صرف ہم نے نہیں دیکھا, پورے پاکستان نے دیکھا, اور وہی جذبہ پاکستانیت کا بھی دیکھ لیا. تو انشاءاللہ تعالیٰ امید رکھتے ہیں کہ اس مرحلے میں بھی ہمیں کامیابی ہوگی انشاءاللہ. جی ایک منٹ, یہ امیر مقام صاحب نے جو ہے وہ ضمناً جو بات کی ہے, میں اسے تھوڑا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. کل انہوں نے جو پریس کانفرنس کی, انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی جو فیزز میں الیکشن ہو رہا ہے یہ بہت بڑی دھاندلی ہے. فیزز میں الیکشن جو ہے وہ سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے جب الیکشن کمیشن نے اس کو مناسب سمجھا تو انہوں نے باقاعدہ تمام پارٹی سے جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کیا. وہ مشورہ ہمارے ساتھ بھی ہوا, وہ مشورہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا, اور پیپلز پارٹی پوری طرح سے آن بورڈ تھی اور اس بات پہ متفق تھی کہ فیزز میں جو ہے وہ الیکشن ہونا چاہیے. اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ جب تک میر پور ڈویژن کے الیکشن میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہار, ان کی شکست جو ہے وہ سامنے نہیں آئی, اس وقت تک انہوں نے کبھی ایک لفظ نہیں بولا اس کے بارے میں کہ جی فیزز میں جو ہے وہ الیکشن نہیں ہونا چاہیے. دوسرا, اس میں ایک اور جو پارٹی کے جو ہے وہ مطالبے پہ الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے جو ہے وہ اس کو مانا, جبکہ ہمارا ادروائز ویو تھا. انہوں نے کہا کہ جی جو پاکستان کے الیکشن ہیں جس میں پنجاب اور کے پی کے اور کراچی کی سیٹس ہیں, اس کو پہلے مرحلے کی بجائے دوسرے مرحلے کے ساتھ رکھا جائے. حالانکہ وہاں پہ تو امن و امان کی کوئی صورت نہیں تھی, اس لیے وہ الیکشن جو ہے وہ پہلے مرحلے پہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پیپلز پارٹی نے اسے دوسرے مرحلے پہ اس لیے کیا تاکہ وہ پہلے مرحلے کے اوپر جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ اثر نہ ہو سکے, افیکٹ نہ ہو سکے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ جو پاکستان میں سیٹیں ہیں وہاں پہ تو ہم الیکشن ہی نہیں لڑ رہے. پنجاب میں کسی سیٹ کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ کوئی میٹنگ نہیں کی, کوئی جلسہ نہیں کیا, کوئی انہوں نے جو ہے وہ کنویسنگ نہیں کی, اور وہاں پہ گئے تک نہیں, یہ حصہ ہی نہیں لیا. اور اب کہتے ہیں کہ جی ہم وہاں سے جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ ہار گئے ہیں. پھر اس کے بعد جو بات ایک دن کرتے ہیں اس بات کو پھر دوسرے دن جو ہے وہ دہراتے ہی نہیں ہیں. اب وہ کدھر گیا ان کا ایم این اے جس کا بازو اڑ گیا تھا
یا جس کا ہاتھ اڑ گیا تھا یا جس کا انگوٹھا اڑ گیا تھا، کوئی آج تک پتہ چلا ہے اس کا؟ وہ کدھر گیا وہ کارکن جس کو کہتے تھے جی اس کو جو ہے وہ فائرنگ سے قتل کر دیا گیا، بعد میں کہا کہ نہیں جی اس کے سر میں ڈنڈا لگا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ اس کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ یہ آج جو بزرگ ناڑا کوٹ کے علاقے میں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے، تو وہ میں نے اس کا ذکر اسی لیے کر دیا، اگر ان کو معلوم پڑ جائے تو یہ اس کو بھی جو ہے وہ اپنا کارکن بنا کے تو اس کو بھی جو ہے وہ شہید بنا دیں۔ تو یہ ایک جمہوری عمل کو، ایک کریڈیبل جو ہے وہ الیکشن کو اس طرح سے ملائن کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ کوئی جمہوریت کی خدمت نہیں ہے۔ رانا صاحب، میرے ایک سوال آپ سے امیر مقام پر، آپ جی۔ کا سوال یہ ہے کہ بلاول صاحب کہتے ہیں کہ اس الیکشن کے بعد شاید اسلام آباد میں وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو گئی، جی۔ اور دوسرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اب جو دھرنے والے نئی کشمیر میں، ان سے کوئی مذاکرات کا ان کا کوئی امکان ہے امیر مقام صاحب؟ دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک الٹی گنتی کی بات ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ بلکہ ہماری توقع یہ ہے، ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جس جمہوری اور جس فراغ دلی کا مظاہرہ پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ نے جی بی کے الیکشن کے بعد، جب کہ ان کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں تھی اور صرف ایک سیٹ کا فرق تھا، انہوں نے ان کو نہ صرف مبارکباد دی بلکہ گورنمنٹ میں جو ہے وہ ہاتھ بٹانے کا یا ساتھ دینے کا جو ہے وہ وعدہ کیا۔ ہم آج جب یہ الیکشن کا تیسرا مرحلہ مکمل ہو جاتا ہے تو پیپلز پارٹی کی قیادت سے ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ الٹی گنتی کو جو ہے وہ سیدھا کر دیں گے اور پی ایم ایل این کو جو ہے وہ اس کی کامیابی کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد دیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی ہے جو دھرنے والے ہیں، دیکھیں جی ان کا ایک ہی مقصد تھا، وہ الیکشن روکنا چاہتے تھے۔ الیکشن اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آزاد کشمیر کے عوام کا جو ہے وہ ساتھ دیا اور عوام نے جو ہے وہ اس عمل میں بڑا بھرپور طریقے سے، یعنی بعض جگہ پہ 60% جو ہے وہ ٹرن آؤٹ ہے، اور آج کا ٹرن آؤٹ بھی جو اس وقت تک کی خبر ہے، آج کا ٹرن آؤٹ بھی جو ہے جو پہلے 56% رہا ہے، آج کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ اس سے زیادہ ہوگا۔ تو دیکھیں وہ مقصد اپنے میں ناکام ہوئے ہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں۔ باقی جو نمائندہ منتخب حکومت آزاد کشمیر میں قائم ہوگی وہ ایک آزاد حکومت ہوگی، انڈیپینڈنٹ گورنمنٹ ہوگی، اسے آزاد کشمیر کے عوام کا مینڈیٹ حاصل ہوگا، وہ اس مسئلے سمیت تمام معاملات کو جس طرح سے ریزالو کرنا چاہیں گے، فیڈرل گورنمنٹ اور وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب جو ہے ان کو سپورٹ کریں گے، اور یہ ان کا کام ہوگا کہ وہ آزاد کشمیر کے معاملات کو ریزالو کریں۔ جی امیر مقام صاحب، آپ سے ایک سوال ہے کہ پیپل پارٹی نے تقریباً کل کہا ہے کہ ہم نے ہر قسم کے تعلقات توڑ لیے۔ آپ یہ بتائیں کہ عوام میں تعصب پایا جاتا ہے کہ نورا کشتی ہے، یا نورا کشتی ہے یا سچ مچ میں تعلقات توڑ لیے؟ سب سے پہلے تو میں اس دوران صاحب نے جواب بھی دیا، میں اس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ وہی جو 2 اضلاع میں ابھی دھرنا اور احتجاج ہو رہا ہے، تو ہم ان بھائیوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ زیادتی ان اضلاع کے عوام کے ساتھ ہو رہے جو مشکلات میں وہ 2 مہینوں سے ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں، دھرنوں احتجاج کی وجہ سے، اور ابھی ان کی وجہ سے ان کو پارلیمنٹ سے باہر رکھنا بھی ان کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو ان کو یہ سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے نمائندوں اور لوگوں کو وہی بھیج دیں، اس کو وہی دھرنا ختم کر لینا چاہیے، احتجاج ختم کر لینا چاہیے، اور احتجاج ختم کر کے اس کے بعد بالکل جس طرح صاحب نے بات کی کہ ہماری کوئی نئی گورنمنٹ بن جائے گی، اور ہم نے پہلے بھی ان سے مذاکرات کیے اور جو ان کی جائز چیزیں ان کو مانے بھی آگے لے کے بھی گئے، دوبارہ ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہے۔ اس کے بعد کہ پہلے وہ احتجاج ختم کرے، اپنے لوگوں کو مین سٹریم میں لائے اور ان کے ساتھ مزید وہی زیادتی نہ کرے۔ اور بقایا جو آپ نے دوسرا سوال کیا تو یہ الیکشن تک ہے، آگے اللہ خیر کرے گا، یہ ان کو بھی پتہ ہے اور ہم کو بھی پتہ ہے کہ ہم سارے
ایک ہی جگہ ہے اور ملکی مفاد میں ہے، اور ہر ایک کی اپنی اپنی پارٹی ہے، اور اس کی مفادات سب کو دیکھ کر ایک کشتی کے سوار ہے، ایک آئے کہ ایک اونٹ جائز، اگر کسی کو ہمارے پرائم منسٹر کو اونٹ پڑا تو وہ ناجائز ہے، اگر صدر صاحب دوسروں کو پڑا تو وہ جائز ہے، ان کو بھی احساس ہے اور ریئلائز کرتے ہیں، ان کی لیڈرشپ بھی سارے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ ہم سارے اسی تنخواہ پر لے کر آگے کام کرتے رہیں گے، اس طرح کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا۔ اور دوسری بات میر مقام صاحب ایک منٹ میں یہ بات یہاں پہ واضح کر دوں کہ یہ جو راولہ کوٹ میں موجود ہے، اگر آزاد کشمیر کی حکومت یا فیڈرل گورنمنٹ یہ فیصلہ کرتی کہ اس دھرنے کو جو ہے وہ وہاں سے کلیئر کیا جانا چاہیے اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ اس تیسرے مرحلے میں آج ہی الیکشن ہونا چاہیے، تو یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز پوری طرح سے اس بات پہ قادر ہیں کہ وہ اس دھرنے کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اس دھرنے میں اس جگہ پہ جو ہے وہ پہلے وہاں پہ انہوں نے بچوں کو بٹھایا ہوا ہے، عورتوں کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے جا کے جو ہے وہ خود بیٹھے ہیں۔ اب وہ جو خواتین اور بچوں اور جو دوسرے شہریوں کو انہوں نے شیلڈ بنایا ہوا ہے، ہمیں تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ لوگ بھی جو ہے وہ ان کے ہاتھوں جو ہے وہ یرغمال ہیں۔ میں نے یہ بات اس سے پہلے بھی کہی ہے کہ وہاں پہ جو بھی کوئی 3-4 ہزار لوگ وہاں پہ موجود ہیں، ان میں سے کوئی 1% لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے مقاصد وہ ہیں جن کو آپ سندور فیز 2 کا اعلی کار کہہ سکتے ہیں۔ باقی لوگ جو ہیں وہ ہمیں یہ یقین ہے کہ وہ انوسنٹ ہیں، وہ محب وطن کشمیری ہیں، وہ آزاد کشمیر کے بھی جو ہے وہ محب وطن ہیں اپنی اسٹیٹ کے ساتھ بھی، اور وہ پاکستان کے ساتھ بھی پیار کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ معاملہ جو ہے ان عناصر کو جو دشمن کے ورغلاوے میں آ کے جو ہے وہ جنہوں نے اس قسم کا وہاں پہ فساد اور حالات جو ہے وہ پیدا کیے ہیں، ان کو علیحدہ کرنا جو ہے وہ کوئی مشکل عمل نہیں ہے، لیکن یہ عمل جو ہے، یہ کام جو ہے، آزاد کشمیر کی منتخب حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوگا وہ زیادہ بہتر انداز ہوگی، تو اس لیے یہ ان کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس مسئلے کو حل کریں۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان یہ پیپلز پارٹی والوں کا کہنا ہے کہ اہل 16 میں اور پولنگ اسٹیشن 179 میں یہ مسلم لیگ کے جو کارکن ہیں انہوں نے حملہ کیا ہے اور ساتھ بیلٹ پیپر بھی چھین کے لے گئے ہیں، مورے نگارے ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہے نا LA-15 میں باغ پولنگ اسٹیشن پر جو لڑکوں کا اسکول ہے وہاں پہ بھی ان کا یہی سلسلہ ہے، اور پچھلی سیٹیں بھی اسی دھاندلی کے ساتھ جو ہے نا۔ یہ کل کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں؟ کل کتنے پولنگ اسٹیشن ہیں؟ یعنی اگر 250-300-400 پولنگ اسٹیشنوں پر پولنگ ہو رہا ہے اور 2 جگہ سے یا 3 جگہ سے اگر کوئی شکایت پیدا ہوئی ہے اور وہاں پہ لا انفورسنگ ایجنسیز اور QRF پہنچ کے اس کو ریزالو کروا رہی ہے یا کروا چکی ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ وہی بات جو ہم کر رہے ہیں کہ شکست کے خوف سے جو ہے وہ آپ ہلکی آنچ کے اوپر جو ہے نا وہ دھاندلی کا بیانیہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے صبح 9 بجے کا، جس طرح سے امیر مقام صاحب نے کہا، اور اس کو وہ چلا رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہمارے حق میں آ گیا پھر خاموشی ہے، اگر حق میں نہ آیا تو پھر کہیں گے دیکھیں جی ہم تو پہلے کہہ رہے تھے دھاندلی ہوئی ہے۔ شارٹ کٹ بات یہ ہے کہ جو جیت جائے نا کہ امیدوار جیت جائے تو پھر کہتے ہیں یہ ووٹ ٹھیک ٹھاک ہوا ہے، اور جس جگہ ہار جائے تو کہتے ہیں یہاں دھاندلی ہوئی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو ایک عجیب بات ہے اتنے بڑی لیڈروں سے اور بڑی پارٹی سے اس طرح باتیں سننا میرے خیال میں نہ جمہوریت کے لیے بہتر ہے، نہ پاکستان کے لیے اور نہ کشمیر کے لیے۔ جہاں جگہ وہ جیت جائے، یہ بات تو ہم نے کی ہے کہ بعض لوگ ابھی
کئی آپ کے سامنے بھی آ رہے ہیں, وہی میڈیا بھی ہے, سارے لوگ بھی ہے, ایڈوانس میں بھی دیکھے ہیں, ابھی بھی دیکھ رہے ہیں, مگر اس کا وہی اس سے کیا حاصل ہونا ہے, میرے تو کم از کم ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں ہے کہ ان کو سے کیا ملنا ہے. کہ رات کو لیٹر ٹیپ کر اور صبح سے 9 بجے سے ایشو کرانا سٹارٹ کیا ہے کہ یہاں یہ ہو رہا ہے, یہاں وہ ہو رہا ہے, مگر اللہ تعالیٰ خیر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, آپ میڈیا کے دوستوں کو, آپ میڈیا کے وہ جو ہماری بہن شیری رحمان صاحبہ آج بھی وہی جو ہے نا وہ اس بیانیے کو آہستہ آہستہ ہولے ہولے جو ہے نا اس کو چلا رہی ہیں. تو وہ جس دن 2 اگست کو الیکشن تھا تو اس دن بھی انہوں نے یہ بیانیہ چلایا تھا, اور یہ بات صرف انہوں نے نہیں, یہ بات محترم بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی کہی کہ ہمارے ایم این اے کو جو ہے وہ فائرنگ کر کے زخمی کر دیا گیا ہے. وہ کدھر ہے وہ ایم این اے جو زخمی تھا؟ میڈیا کو اسے پوچھنا نہیں چاہیے؟ میڈیا پوچھے نا ان سے کہ جی اس ایم این اے کو پیش کریں جس کا بازو اڑ گیا ہے, ہاتھ اڑ گیا ہے یا انگوٹھا اڑ گیا ہے جی. تو وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمارا ایک کارکن جو ہے وہ اس کو قتل کر دیا گیا ہے, وہ کدھر ہے وہ؟ اس کی ایف آئی آر, اس کا کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ. تو معاملہ یہ ہے کہ میڈیا کو جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر سوال جو ہے وہ اٹھانا چاہیے. شیری رحمان صاحبہ اس دن سارا دن یہ کہتے رہے کہ یہ دیکھیں جی یہ اپنا پولنگ اسٹیشن کا عملہ ہے, یہ دیکھیں جی وہ ٹھپے لگانے جا رہے ہیں, ٹھپے لگا کے آ رہے ہیں. ویسے وہ لوگ چل رہے تھے, ان کی جو ہے وہ ویڈیو بنا کے تو وہ چلاتے رہے. اس حلقے سے یہ 1213 ووٹوں سے جو ہے وہ کامیاب ہوئے. آپ مجھے بتائیں کہ جہاں پہ دھاندلی ہو رہی ہو, جہاں پہ ٹھپے لگ رہے ہوں, وہاں سے کوئی 1200 ووٹوں سے بھی جیتنے دیتا ہے کسی کو؟ تو یہ سوال اٹھائے جانے چاہیے. یہ بھی ساتھ سوال اٹھائیں گے رانا صاحب کہ پہلے بھی آپ نے پہلی دفعہ جب وہاں پہ الیکشن ہوئے تو آپ نے پیشن گوئی کی تھی, دوسری دفعہ کی ہے وہ بھی پیشن گوئی, ماشاء اللہ پیشن گوئی پوری ہوتی ہے. یہ بتائیں کہ یہ پیشن گوئی بھی ذرا کر دیں کہ شام تک آپ کی سیٹیں کتنی نکلیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہے کہ ہم 2 سیٹوں کے اوپر بڑے پر امید ہیں, لیکن جن سیٹوں کے اوپر الیکشن نہیں ہو رہا ان میں بھی ہمارے بڑے مضبوط امیدوار ہیں. اور ہمیں جو یہ تیسرے مرحلے 10 سیٹوں پہ ہونا تھا, ایک سیٹ کے اوپر کینڈیڈیٹ جو ہے وہ فوت ہو گیا تو وہ ضمنی میں چلا گیا. اب یہ تقریباً 7 سیٹوں میں جو ہے وہ ضمنی میں چلا جائے گا. تو جب یہ مکمل ہوگا تو ہمیں انشاءاللہ تعالی 5 سے 6 سیٹوں کی جو ہے وہ امید ہے. اور اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے 45 کے ایوان میں جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 24 کا نمبر جو ہے وہ حاصل ہے. اسپیشل سیٹیں اگر شامل کریں تو 53 کے ہاؤس میں ہمارے پاس 30 ووٹ اس وقت ہیں. 53 کا نا 53 کا اگر ٹوٹل ہو تو ہمارے پاس اس وقت جو ہے وہ یعنی 31 کا فگر ہے, اور 36 کا نمبر جو ہے وہ 2/3 ہے. تو ہم انشاءاللہ تعالی اس پونچھ کے ڈویژن کے الیکشن جب یہ ضمنی بھی ہو جائیں گے تو وی شیل ریچ ٹو دی 2/3 میجورٹی انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو. تھینک یو جی, تھینک یو.